خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على حبيبنا محمد المصطفى خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أرباب الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين والمعصومين. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان جان میں جان
تجلا کہو تجھے اے جان جام جان تجلا کہو تجھے تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کہہ دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور جانے جانا فخر عالم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام تعظیم و تکریم اور تذک و احتشام کے لائق بالخصوص علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت سادات والا مرتبت ثنا خانان مصطفیٰ حفاظ و قرہ اعظام خصوص میزبان مکرم سفیر العلماء والمشائخ حضرت محترم صاحب زادہ محمد عرفان الوری صاحب زید شرفہ جملہ منتظمین احباب بالخصوص بزم اعلیٰ حضرت کے تمام ذمہ داران و کارکنان اس مرکز اہل سنت جامع مسجد کے خطیب محترم صاحب امام صاحب مؤذن صاحب صلاۃ کمیٹی کے تمام ممبران نمازی حضرات اہل علاقہ اہل محلہ حضور کے جمیع غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کے فضل اور توفیق سے ہم آج کی اس عظیم الشان اور ایمان افروز
قریب مقدس 13ویں سالانہ محفل پاک کے اندر حاضر ہیں۔ ہمارے وہ عزیز جنہوں نے اس کا اہتمام اور انتظام فرمایا، میں انہیں ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اس سے شرف قبول عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضور کے غلام اس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کروڑوں برکات عطا فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ حضور سیدی و مرشدی و سندی امام اہل سنت مجدد دین و ملت سید المجددین مجدد اعظم الشاہ امام محمد احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ وقدس سرہ العزیز ونور اللہ تعالی مرقدہ، آپ کا کلام شریف میں نے خطبے میں پڑھا، آپ نے سنا۔ اس کا ایک شعر ہے، اعلیٰ حضور نبی پاک علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے آپ عرض کرتے ہیں، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری، تیرے سے مراد حضور جانے جانا فخر عالم تاجدار کائنات علیہ السلام۔ وصف کا معنی علماء علم جانتے ہیں، یہ عام میرے جیسے جو عزیز بیٹھے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ وصف کہتے ہیں صفت کو، نعت کو اور شان کو، عیب کہتے ہیں کسی بھی کمی کو، کمزوری کو، اور تناہی اس کا معنی ہے کسی چیز کی انتہا ہو جانا، ختم ہو جانا۔ تو اعلیٰ درج کرتے ہیں پورے شعر کا معنی یہ، اے جانے جانا، اے اللہ کے حبیب، آپ کی جو شانیں ہیں وہ اس عیب سے پاک ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں، اور ان کی انتہا ہو جائے۔ یعنی اور آسان کر کے یوں کہوں کہ اعلیٰ فرماتے ہیں مدینے کے چاند کی شانیں شمار سے باہر ہیں۔ فرمایا یہ جو ہم جیسے لوگ، ہم جیسے تو کیا، یہاں تو آپ اس کائنات کے فرد اول سے لے کر تو سب سے آخری انسان تک سب کو لے لیں، سب مل کر اکٹھے ہو کر مدینے کے تاجدار کی شانیں بیان کریں، پھر بھی حضور کی عظمتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔
کسی اعداد و شمار میں ہم نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کو نہیں لا سکتے، اور دنیا میں کوئی ایسا ترازو مارز وجود میں آیا ہی نہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کو مکمل طور پر اپنے احاطے میں لا سکے۔ یہاں صرف سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہیں، اب یہ شعر جب وہ ہم نے ادائے بخشش ان بچوں کو، یہ بھی ایک طالب علم بیٹھا ہے، ہم نے اپنے مدرسہ میں ہم 2 سال فارسی پڑھاتے ہیں، 2 سال مدرسوں میں تو فارسی ختم ہو گئی ہے، تو ہم تو 1 سال بھی نہیں، ہم 2 سال فارسی پڑھاتے ہیں۔ اور ابھی بھی جس وقت میں تناہی پہ رکا تو میرا جی کر رہا تھا میں باب تفاعل کی گردان پڑھوں، پھر تعلیل کروں، پھر معطل کا یہاں قانون لگاؤں، پھر شرح کروں، لیکن میں نے کبھی یہ عام سادہ لوگ بیٹھے ہیں تو علماء سے تو بات نہیں ہو رہی، تو ہم نے باقاعدہ ادائے بخشش سبق میں پڑھائی ہے، سبق میں اللہ کا فضل ہے۔ تو اعلیٰ کی ادائے بخشش پر کسی جگہ بھی کسی مقام پر بھی اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے وہ کھلے دل سے لے آئے، انشاءاللہ ہم امام محمد رضا کا دامن تھام کے اس کا جواب دیں گے۔ اس شعر کو لے کر تو وہ جو دوسرا دھڑا ہے خوارج و نواصب کا، تو وہ تو اعتراض کرتے ہیں کچھ اب ادھر کے، کہتے ہیں جی یہ فاضل بریلی نے، لفظ بھی کہتے ہیں فاضل بریلوی، فاضل بریلوی نہیں ہوتا، فاضل بریلی، تو کہتے ہیں فاضل بریلی نے یہاں پر جو ہے نا یہ جو وہ تعریف میں آ کر تو مبالغہ آرائی کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت کو اگر آپ کہیں گے تو اس کے پیچھے تو 15 صدیوں کی امت کی پوری ایک علم کی لائن اور قطار کھڑی ہے، یہ صرف اعلیٰ حضرت نہیں ہے کہ یہ بات میں پھر دہرا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی شانیں اس دھرتی کے سینے پر بسنے والا کوئی انسان وہ گن کر شمار کر کے بتا نہیں سکتا۔ آپ کی شانیں ہمارے شمار کے دائرے سے باہر ہیں۔ حضور کے اوصاف جمیلہ ان گنت لا تعداد ہیں اور بے شمار ہیں۔ امام احمد رضا کوئی گلی محلے کا چھوٹا موٹا خطیب یا واعظ یا مقرر، 216 علوم کا کمانڈر احمد رضا ساری زندگی مدینے کے تاجدار کی شانیں بیان کرتا رہا۔ ہوا کیا جود و کرم ہے شہ پتہ تیرا، کبھی کا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، کبھی کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں۔ بڑھ بڑھ کر احمد رضا یہاں رک کے کہا شان سونیا تیری کون کون سی بولوں۔ احمد رضا بس ہو گئی ہے، ہمارا احاطہ، ہمارا شمار، ہماری گنتی کے سارے ترازو ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کی شانیں وراء الورا ہیں۔ ہم ہمارے دائرے میں نہیں آ سکتے یہ صرف اعلیٰ نے، میں ابھی باقاعدہ حوالہ دیتا ہوں، اور یہ انہوں نے مجھے موضوع بھیجا، انہوں نے کہا کہ یہ، اور میں یہ بھی ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، واللہ ہم نے کوئی کسی کا کچھ چاٹا ہوا نہیں ہے جو آ کے یہاں بولوں۔ اب تو دور رٹالائزیشن کا ہے نا، اب تو دور ہے رٹے مارنے کا، اب تو بڑا ایک محنت کرے جائے پیچھے سارے کہانیاں یاد کرو سناتے جاؤ۔ اللہ کا فضل ہے ابھی ہم رابعہ کی دروس البلاغہ پڑھتے تھے، میرے شیخ نے مجھے ایک دن کہا ابھی لاہور جامع نعیمیہ میں موجود ہیں، مجھے کہا میں نے کہا جی حضور کرتا ہوں، پھر میں کیسے کرتے ہو بتاؤ ذرا۔ میں نے مستدرک کے حاکم، اس وقت رابعہ میں بھی میرے پاس عربی والی موجود تھی،
میں نے ان دنوں حج کا سیزن تھا، میں نے پوری حدیث وہ سنا دی زبانی عربی متن کے ساتھ. جب عمر فاروق اور مولا علی دونوں اکٹھے حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، مجھے وہ سارا بیان تھا، میں نے عربی پڑھی، ترجمہ کیا. مجھے استاد فرمانے لگے پترا ابھی وقت تیرا جو ہے نا مشکل ہوگی، تجھے الفاظ تھوڑے ہوں گے، مطالعہ تھوڑا ہوگا، رسائی وہ زیادہ نہیں ہوگی، لیکن کسی کا سن کے کسی کا پکا کے نہ بیان کرنا. کیوں؟ فرما ساری عمر پھر اسی کے محتاج ہو کے رہ جاؤ گے. فرما اللہ نے ہر بندے کے اندر کچھ جوہر رکھے ہوتے ہیں، اپنی محنت کرنا مشکل ہوگی، تنگی ہوگی، کتابیں اور حوالے ڈھونڈتے ہوئے بندہ کھپ جاتا ہے. بعض اوقات 1000 صفحے کے بعد فرمایا مشکل ہوگی، لیکن ایک وقت آئے گا تیری محنت کا نتیجہ یہ ہوگا، حدیث سے ایک سطر کی ہوگی، تو 4 گھنٹے بھی بولے گا تو تیری باتیں ختم نہیں ہوں گی. فرمایا اپنا بولنا. اور ایک شعر سنایا تھا، وہ اس زمانے میں بھی دوستوں کو سناتا تھا، آج بھی سنا دوں، یاد ہے. فرمایا کچھ وہ تھے جو وقت کے سانچوں میں ڈھل گئے، کچھ وہ تھے جو وقت کے سانچے بدل گئے. فرمایا سانچوں میں ڈھلنا کمال نہیں ہوتا، تم اپنا سانچہ بناؤ نا، اپنا سانچہ تیار کرو. حضور کی بارگاہ سے خیرات آج بھی آ رہی ہے، رب کے فضل کے دروازے بند نہیں ہوئے، آج بھی دیا جاتا ہے. تو بہرحال میں نے ابھی جو یہ مجھے عزیز نے موضوع بھیجا تو میں نے اس کے بعد جو دیکھا، مجھے یہاں اس اعلیٰ حضرت کے شعر کی تشریح میں 15 صدیوں کے تقریباً 53 اماموں کے حوالے ملے جنہوں نے وہی بولا جو بریلی کے رضا نے بولا ہے. 53. اور میں جن کے حوالے دے رہا ہوں وہ خود سند ہیں، وہ خود اتھارٹی ہیں، وہ امت کے لیے خود ڈگری ہیں. میرے سامنے ابھی حوالہ یہ کتاب موجود ہے، اور یہ بلکہ اس سے بھی پہلے یہ تو آلز کی نظم ہے یا کلام ہے اردو میں. امام بوسیری کو تو دیوبندی بھی کہتا ہے، وہ عاشق رسول تھا. اب مجبور ہوں، کیا کروں، مجھے انہوں نے کہا نام کسی کا نہیں لینا. وہ بھائی میں گالی تو نہیں دے رہا، وہ میں کسی کو جو وہ گالی دے کے تو ٹارگٹ نہیں کر رہا. وہ میرا نام سنی ہے، ساری رات بھابی اپنا سپیکر کھول مجھے سنی بولتے رہے، دیوبندی بولتے رہے، شیعہ بولتا رہے. میں تو نہ پرچہ کرواؤں گا نہ ناراض ہوں گا. کیوں؟ میرا نام لیا جا رہا ہے، اور میرا نام وہ ہے جو میں نے خود نہیں رکھا، پتوں کی کے کسی مولوی نے نہیں رکھا، لاہور کے کسی عالم نے نہیں رکھا. یہ نام بر صغیر پاک و ہند کے کسی عالم نے نہیں رکھا، عرب و عجم کے کسی امام نے نہیں رکھا، یہ نام خود زہرا کے بابا نے رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں، اب یہ حدیث بھی ابھی اس طرح کی تقریباً 15 صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور 15 صحابہ مجھے ابھی بالکل ذہن میں یہاں میری میموری کے اندر موجود ہے. 15 صحابہ نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے. 50 کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں، اور حوالہ نہیں، میں اندر سے کھول کے چھاتی دکھا سکتا ہوں، سینہ کھول کے دکھا سکتا ہوں. حضور نے کہا لیاتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل حد بن نال بن نال حتی ان کان منہم منتا امہ علانیہ لکان فی امتی من یسنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. قالوا من ہی یا رسول اللہ علیہ وصحابی وفی روایہ قال رسول اللہ ہم اہل السنت والجماعہ. میرے محبوب نے فرمایا جنتی ہیں وہی ہیں جنہیں ایبریویٹ کر کے سنی کہا جاتا ہے.
عربی میں اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، فارسی اردو ترکیب میں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اور ہم ایبریویٹ کر کے سنی بولتے ہیں۔ سنی ہمارا نام ہے۔ تو بات یہ اس میں کر رہا ہوں، ہمارا نام ساری رات تم لو، اپنے سپیکر کھولو، سارا دن لو، سارا سال لو، ہمیں کوئی الجھن نہیں ہے۔ تو میں نام لے رہا ہوں، میں بھائی کو گالی تو نہیں دے رہا۔ اب تمہارا مسئلہ ہے، اب مسئلہ زید کا ہو، آپ زید کا نام ہی نہ لیں، ہوا میں تو بات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آج کا نجد و دیوبند کا پروردہ کہتا ہے احمد رضا نے یہ مبالغہ آرائی کی ہے، یہ حقائق کے برعکس ہے۔ میں نے کہا احمد رضا پہ تو اپنی زبان چلا لے گا، بوسیری کے بارے میں کیا کہے گا؟ میں پھر تیرا تھانوی لے آؤں گا، میں پھر گنگوئی کا حوالہ دوں گا، میں پھر نانوتوی کا حوالہ پڑھوں گا، میں تبلیغی جماعت کے مولوی زکریا کا حوالہ دوں گا۔ انہوں نے بوسیری کے قصیدہ بردہ کے نغمے سنائے ہیں، حوالے دیے، ان کو پڑھا ہے۔ تو احمد رضا نے جو اپنے عہد میں کہا، سونیا تیری شان اعداد سے ورا، شمار سے باہر، گنتی سے باہر، ہم گن نہیں سکتے، تنہائی سے بری ہیں، پاک ہیں، انتہا نہیں ہے، ہم گن کے تو حیاتے میں نہیں لا سکتے۔ امام بوسیری نے اپنے عہد میں کہا، یہ میرے پاس قصیدہ بردہ کی شرح ہے، اظہار صدق المودہ فی شرح البردہ، جلد 2 ہے، اور اس کا صفحہ میرے ہاتھ میں اس وقت 77 ہے، 77 ہے۔ اس پر وہ اشعار بھی ہیں اور ان کی آگے شرح بھی ہے۔ شرح کرنے والا بھی مالکی ایک امام ہے، آج کا نہیں پرانا۔ تو اب اس میں پہلے تو شعر سنو، کیا کہتے ہیں بوسیری؟ وہی بوسیری جن کے بارے اقبال نے کہا تھا، اے بصیری را ردا بخشندائی۔ اے سونیا، بوسیری کا قصیدہ سن کے چادر دینے والے، ہم پہ بھی ذرا نگاہ کرم فرما دو۔ اقبال نے کہا تھا حضور کی بارگاہ میں بوسیری کا واسطہ دے کر، تو بوسیری نے کیا کہا؟ دا مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی وانصب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الى قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ ہاں اب یہاں پھر وہ میرا قانون آ جائے گا، بھئی فا کے بعد آن مقدر ہوتا ہے، تو پھر وہ سارا قانون بیان کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال امام بوسیری نے اپنے دور میں کہا، بوسیری کہنے لگے سنو، دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس کو رب نے دہن اور منہ دیا اور وہ اپنے منہ کے ساتھ مدینے والے کی عزت و عظمت و شان و صفت و فضیلت کی کوئی حد متعین کر سکے، حضور کی شان کو کسی حد میں لا سکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے اگلا شعر اس پر، ہر شعر جیسے آلاس کے کلام میں یہ حسن خوبی ہے، ایک کے بعد اگلا ایک شعر کو دعویٰ بنا لو، اگلے کو دلیل بنا لو، بلکہ ایک مصرے کو دعویٰ بنا لو، اگلے کو دوسرے مصرے کو دلیل بنا لو۔ تو بوسیری نے ایک شعر بولا، آگے اس پر اگلے شعر کو دلیل بنایا، اس کے بعد اگلا پڑھا، تو ایسے لگتا جیسے پورا ایک چین چلا رہے ہیں اور پورا سارے فنون کو سامنے رکھے۔ بہرحال یہ کہا نبی علیہ السلام آپ کی شان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب اگلے شعر میں کیا کہا؟ بوسیری نے کہا سن میں تجھے بتاؤں، لو ناسبت قدرہ آیاتہ عیدما احی اسمہ حین یدعا دارس الرمام۔ کہا نبی علیہ السلام کی شان مکمل طور پر رب نے ظاہر فرمائی، جو ظاہر ہوئی وہ حد میں نہیں آ سکتی، جو ظاہر ہوئی جن کا اعلان اور بیان ہوا وہ احاطے میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ ساری شانیں اور معجزات اور آیات اور بینات اب وہ ظاہر ہوئے ہی نہیں، اگر ہو جاتے ظاہر کا عیسیٰ نبی تو باقاعدہ مورتیاں بنا کر تو اس کے اندر پھونک مار کے کہتے تھے قم باذن اللہ، کہ ہمارے آقا کی شانیں ساری ظاہر ہو جاتی تو بوسیدہ ہڈیوں پر ہمارے آقا کا صرف نام لیا جاتا، وہ زندہ ہو کے دوبارہ بیٹھ جاتا۔
بوسیدہ ہڈیاں، فرمایا مردہ نہیں، مردہ جب بوسیدہ ہڈیوں میں کنورٹ ہو چکا، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی، کہ ان پہ صرف مصطفیٰ کا نام لیا جاتا، پورا وجود بھی خود بنتا، پورا جسم بھی تیار ہوتا، اندر روح بھی آ جاتی، وہ زندہ ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب اس پر میں آگے جو احادیث انہوں نے شرح کے اندر باقاعدہ یہاں کوٹ کی، اب ان کی طرف جاؤں گا تو پھر مسئلہ ادھر ہی رہ جائے گا۔ مجھے حضرت کہنے لگے کہ موضوع پر لوگ نہیں بولتے، تو میں نے کہا بھئی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم نے تو زندگی میں بولنا ہی موضوع پہ سیکھا ہے، اور پھر موضوع بھی سرکار مدینہ کا ہو۔ اللہ اللہ، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی، سرکار چیتے کر کر کے بس نیر بگان دیاں گزر گئی۔ ہاں یہ باتیں تو کیا کریں، یہ تو نہیں ہے، قدموں میں بھی بتایا سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب بات اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جتنا اونچا ڈھونڈو اس اونچے سے بھی آگے بلند رتبہ جو ہے وہ اللہ نے ہمارے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ پاک علیہ السلام آپ کو جو اللہ نے شان عطا کی، ان کی ایک لمبی ایک بڑی وسیع اور اس دنیا اور کائنات، ہاں میں نے صرف نہیں بلکہ گولڈے کا تاجدار اللہ بابا میرے علی قدس سرہ جب بولے نا آج سکھ مترا، آج سکھ مترا دی نو نو شوق چنگیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، نالیاں کیوں جڑی خالی سنتے آنکھ مستی مور مستیاں، یہ کلام پڑھتے گئے، پھر ہٹ کے کہا سن کن فیاکون تے کل دی گلے اس آگے پریت لگئی، پھر آگے نہ پہنچے کہا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے لیے تھا جا نہیں بولن دی، چپ کر، سمجھ آئی؟ بولتے 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 بالآخر خود ہی کہا چپ کر میرے لیے تھا جا نہیں بولن دی۔ جس کو کچھ تھوڑا سا میرا رب حلاوت دے دینا، اس کے بعد اس کی دنیا یہ ہوتی ہے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ بات ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بس ہاں اس سے آگے کلام ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال امام احمد بریلوی کا یہ جو کلام ہے 100% نہیں 1000% مبنی بر حق ہے، مبنی بر ثواب ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اور میں اب اس پر بھی مزید آگے حوالے دوں تو یہ میرے پاس اس وقت امام یوسف بن اسماعیل نبوی رحمت اللہ تعالی آپ کی کہ وہ حجت اللہ علی العالمین، یہ پوری کتاب سرکار کی شان پر امام نبہانی نے اس کتاب میں بالکل آغاز مقدمہ میں آپ نے فرمایا جو رب نے آدم کو شانیں دی تھی وہ تو ہمارے آقا کو دین دی تھی، جو نوح کو دی تھی وہ تو دی تھی، کہا جو موسیٰ عیسیٰ کو وہ تو دی تھی، کہا کموں میں 7 لاکھ انبیاء کو جو ملا کہا وہ تو ملا ہی ملا تھا، کہا حضور کو وہ بھی دیا جو ان میں سے کسی کو نہیں دیا تھا، جو ان میں سے کسی کو نہیں دیا، سرکار کو رب نے وہ بھی عطا فرمایا۔ کیسے؟ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں انہو لم یعطا احد من الانبیاء والمرسلین معجزۃ ولا فضیلۃ الا وقد اعطی رسول اللہ مثلها وابلغ منها وانہم علیہم الصلاة والسلام قد استمدوا معجزاتہم من نورہ، کہا آدم کو اپنے دور میں جو ملا تھا، حضرت شیس کو جو ملا تھا، نوح علیہ السلام کو جو ملا تھا،
ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، انبیاء علیہ السلام کو جو ملا تھا کہ وہ سارا بھی سرکار کے نور میں سے ہی دیا تھا اللہ نے. وہ سب حضور کے نور کا فیضان تھا جو رب نے انہیں عطا کیا تھا. وہ نبی پاک علیہ السلام آپ کے تصدق سے وہ اللہ نے سب انبیاء اور رسول علیہ السلام انہیں عطا فرمایا تھا. اسی لیے وہ کسی نے کہا تھا اے کہ بر تخت سیادت زی ازل جاداری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. تو نہیں تو تنہا داری. یہ فارسی ہے، اردو نہیں ہے. ایک ہوتا ہے، وہ میں دوستوں سے کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے جنوری، ایک ہوتا ہے جینوری، ایک ہوتا ہے جینوری. اب کیا پڑھیں گے آپ بتاؤ ذرا؟ فیبرری پڑھیں گے، فیبروری پڑھیں گے، فیبری پڑھیں گے، اپنا فروری پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ پر اپنا نہیں بتانا جھٹکا، وہ بتانا ہے جن کی زبان ہے. ہاں جن کی زبان ہے وہ کیسے بولتے ہیں. ایسے ہی پنجابی ہماری ہے نا، تو ہم بتائیں گے کیسے بولتے ہیں. تو عربی جن کی ہے وہ بتائیں گے کیسے بولتے ہیں. اب میں اکثر طالب علموں کو پڑھاتے ہوئے کہتا ہوں عربی کے بولنے کا انداز اور ہے، پڑھنے کا انداز اور ہے. پڑھیں گے تو ہم کہیں گے قال حدثنا قتیبہ، بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ عن ربیہ ابن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک. ہم باقاعدہ بولیں گے، لیکن جب عربی بولیں گے نا تو پھر یہ نہیں کہیں گے یا شیخو حل تستطیعو ان تستطیع. وہ کہیں گے کو پینڈو آ گیا، پینڈو عربی کا رٹا مارا ہوا کہیں سے. بولنے کا اپنا لہجہ ہوتا ہے، اپنا انداز ہوتا ہے. ہاں جب بولا جاتا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ یا شیخ تعال ہناک اجلس من فضلک، ماشاءاللہ مبروک، الف الف مبروک، ماشاءاللہ. ہاں انا اہنئک، ماشاءاللہ. انا مسرور برقائق ومسرور برؤیتک یا شیخ. هل تستطيع ان تتكلم معي باللغة العربية؟ وهل بإمكانك وهل يمكن لك يا شیخ ويا فضيلة الشیخ. یہ بولنے کا انداز اور ہے. ہاں اساں لور دے اجرے چ دادا صاحب دے بے کے نا اے انگریزی تہاڈی دی ایچی دی بیچی پھیری ہوئی ہے اساں. ہاں بالکل. ہاں وہ کراچی والے کہتے ہیں یہاں پریشر لینے کا نہیں دینے کا ہے. اس واسطے بالکل ہمارا اوپن چیلنج ہوتا ہے. میں نے حیدرآباد میں خطاب کیا، میں نے اعلان کیا ہے کوئی پورے بھرے مجمع میں کھڑا ہو جائے جس کو بڑا مان ہو اپنی انگلش لینگویج پر اور ماڈرن سائنسز پر، کھڑا تو ہو. ایک نوجوان کھڑا ہونے لگا وہ پیچھے سے. میں نے کہا کاکا یہ بتاؤ میٹرک کا معنی کیا ہے؟ وہ ادھر ہی بیٹھ گیا. میں نے کہا میٹرک کیا نہیں؟ کہتا نہیں کیا ہے، لیکن کہتا ہے اس واسطے کہ یہ جیسے آپ کروڑ کروڑ کے پوچھ رہے ہیں، کہا ایسے تو ہمیں نہیں پڑھایا جاتا. میں نے کہا ہم نے جس علم قدے میں بیٹھ کے پڑھایا وہاں ہمیں ایک لفظ سے 100 لفظ بنانے کا گر سکھایا جاتا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کاکا اختارہ ہم دیں گے، یختارو تو لگائے گا. اور صرف لگائے گا نہیں، ساتھ باقاعدہ ساری گردان اور باقاعدہ ساری گرامر کی تفصیلات بھی بتائے گا. تو بہرحال الحمدللہ تعالی میں یہ بھی کہہ دوں، یہ مجھے آیا آ کے حیدرآباد والوں کی کبھی باتیں کہتے ہیں جی وہ حیدرآباد آپ کے واپس ہو کے آئے تو وہ کہتے ہیں حیدری صاحب آئے تھے ہفتے کا ٹائم دے کے اور ایک خطاب کر کے واپس چلے گئے تو ان کو کسی نے دھمکی لگائی تو ڈر گئے. میں نے کہا دھرتی کے سینے پر وہ بچہ کسی کی ماں نے پیدا نہیں کیا جو مختار حیدری کو ڈرا سکے. وہ میرے سامنے لاؤ. میں ابھی حیدرآباد گیا. اصل میں یہ بتا دوں میں آزاد پیدا ہوا، آزاد جیوں گا، آزاد مروں گا. نہ مجھے محافل کی انتظامیہ کی خوشامد آتی ہے، نہ مجھے چودھریوں کی ٹیسی آتی ہے، نہ پٹیروں کے سامنے مجھے دست و پا جھکانے کی عادت آتی ہے. ہم نے زمانے کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ حسنین کے نانے کا پڑھا ہے. ابھی میں دوبارہ حیدرآباد گیا اور وہی پیر جس نے مشہور کیا ہوا تھا، میں نے اس کو بٹھا کے کہا
لاؤ وہ بندہ باہر جس نے مختار حیدری کو ڈرایا تھا، ادھر بیٹھا ہوں کل تک، 24 گھنٹوں میں بندہ پیدا کرو۔ ہم نے آج نہیں، جب محسن نقوی آج وزیر داخلہ ہے، جب پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، ہم نے اس زمانے میں جو وہ کون سی تاریخ تھی، ہاں 26 نومبر، اور سال کون سا تھا، 2023 کا، مجھے آتا ہے یہ نہیں کہ نہیں آتا، یہ بیٹھے ان کو پتہ۔ ہم نے اس وقت پورا سسٹم ایک طرف تھا، اور صرف سسٹم نہیں، یہاں سے لے کے ایران تک، ہم نے کہا ہم نے زندگی میں علم پڑھا ہے حضور کی عزت صحابہ کی عزت پر پہرا دینے کے لیے، لہذا بالکل جان جاتی ہے جائے، لیکن یہ کہ کبھی عقیدے کے معاملہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اصل میں یہ جو ہمارا پنجاب کا کلچر ہے، یہاں لوگوں نے سیکھی ٹی سی ہے خوش آمد، ہمیں یہ نہیں آتی، ہمیں واضح سامنے بٹھاؤ وہ بندہ جو یہ کتاب پڑھے میرے ہاتھ میں، لیکن میں کہوں گا کاکا پہلے میں یہ پوچھوں گا لفظ اعوذ سے شروع کر سیگا کیا ہے؟ ہاں صرف یہ نہیں کہنا فعل، میں کہوں گا سیگا واحد متکلم، باس فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد اجوف باوی اسباب فعل یفعل نصر ینصر، جیسے آواز یعوذ، اور تعلیل کے بعد قانون لگا کے ہم نے بنا دیا ھذا یعوذ۔ اب آگے بات کر نحو کی، فعل صحیح مجرد الضمائر بارزہ ثلاثہ، مربع حرکتین و مجزوم بسکون، پوری نحو میر زبانی سناؤں گا، بیدان کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است، مفرد و مرکب، مفرد لفظ باشد کے تنہا دلالت کو نات بر یک معنی، یوں پڑھیں گے تو بندہ وہ لاؤ ہمارے سامنے جو ہماری ضرب سے سکے، جو ہمارا وزن اٹھا سکے۔ اس واسطے میں واضح کنکلوڈ کرتے ہوئے اور میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے اور ریزن آؤٹ کرتے ہوئے یہ بات واضح طور پر کہوں گا، جس کو انگلش کا مان ہے وہ انگریزی لے کر ہمارے سامنے آ جائے، جس کو عربی کا گھمنڈ ہے ہمارے سامنے آ جائے، جس کو فارسی کا نخرہ ہے ہمارے سامنے آ جائے۔ ایک پاکستان کا بڑا سسٹم ہے، میں یہ نام نہیں لیتا، اس سسٹم کے ایک بڑے مفتی صاحب ہیں، ہمارے پاس آئے، کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس پہ کم انہوں نے کیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے فارسی میں، انہوں نے جب ترجمہ کیا تو گڑبڑ کر گئے۔ میں نے کہا حضرت کر دور ہوتا ہے، کنہ دور ہوتا ہے، پرور دور ہوتا ہے، پرورت دور ہوتا ہے، می پرورت دور ہوتا ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ فارسی میں آپ نے جو کیا اس کو ٹھیک کیجئے، ہاں یہ گرامر کا ماضی کا معنی اور مضارع کا اور حال کا اور استقبال کا اور، تو بہرحال یہ ساری چیزیں یہ آپ کو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، کوئی دنیا کا مذہب، میں نے اتنی موٹی موٹی 3 جلدوں میں یہ جو ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں، جس کو شوق ہو ابھی میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھے لاہور چل کے، میں کہوں گا صرف 5 منٹ ان 3 جلدوں کو ہاتھ میں یوں اٹھا 5 منٹ، اس سے ڈبل سائز کی ہیں اتنی، اور ادھر سے اتنی ہوں گی، وہ میں نے تقریباً 5000 سے زیادہ صفحات عربی میں پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کا عربی زبان میں مقالہ لکھا ہے میں نے، اور وہ عربی لکھی ہے کہ جس عربی کو میرا چیلنج ہے میرے سامنے، عجم کا نہیں عرب کا کوئی رستم لا تو سامنے بیٹھ کے پڑھ کے دکھائے۔ مجھے کراچی کے ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ لوگ تشریف لائے، مجھے لائبریری بیٹھ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیڑے ویلے لکھ دے رہے ہو؟ میں کہا لوکاں راتاں سو کے گزارین، اساں مڑ کالیاں راتاں چ بریلی والے دا نور جڑا سکھیا پڑے اور زمانے چ ونڈیا ہے۔ ہم نے کالی راتوں میں بیٹھ کے یہ کچھ کیا ہے، اور اب بھی ایسے ہی ہے۔ میرے ساتھ چلو، 1 سبق 2 سبق ہوتے ہیں، مدرسہ میں استاد کے 4 ہوتے ہیں، میں اس وقت بھی باقاعدہ 15 سے 20 اسباق پڑھاتا ہوں درس نظامی کے، 15 سے 20 اسباق، اور وہ اسباق کے جن میں سے ایک میں دیتا ہوں، میرے سامنے بیٹھ کے بندہ تقریر کرے، اردو کی شرح رٹ کے نہیں، اپنے باقاعدہ صلاحیت پر بولے، اور رکھوں گا سامنے سلم العلوم یا حمداللہ سلم کی شرح، بیٹھ جاؤ کاکا ہمارے سامنے، پھر بتاتے ہیں نقابت کیا ہوتی ہے، خطابت کیا ہوتی ہے، اور مدینے والے کا علم اور دین کیا ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ تو بہرحال یہ سارا پھر ہٹ کے وہ مولانا نازش مدنی ہیں مراد آباد انڈیا کے، مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ حضرت یہ فتاوی رضویہ پڑھ کے جو شرح کرتے ہو یہ کہاں سے ملتی ہے؟ میں نے کہا یہ شرح بریلی شریف سے ملتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ اللہ کے بندے، میں تو یہاں ہوں، بریلی شریف کتنا دور ہے؟ کہا تقریباً کوئی 1 گھنٹے کا
کی مسافت پر ہے. میں نے کہا سیدھے چلو بریلی مقدسہ میں 2 نفل پڑھو وہاں پہنچ کر، اور ان نفلوں کا ثواب بریلی والے کی بارگاہ میں پیش کرو. محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے میں نے کہا ہدایت کی بخشش صرف یہ نہیں، فتاوی رضویہ شریف ہو یا اس کے علاوہ جتنی آپ کی کتابیں جو اس وقت مارکیٹ میں اویل ہیں الحمدللہ وہ سب ہیں، بلکہ فتاوی رضویہ شریف کے متعدد نسخے دنیا بھر سے جہاں سے چھپتا ہے وہ خرید لیتے ہیں، جو پرانا ہے نیا ہے جو بھی ہے، اور صرف خرید نہیں لیتے. فتاوی رضویہ اس وقت تک کو تقریباً 12 سے زیادہ مرتبہ پورا فتاوی رضویہ بیٹھ کے پڑھا بھی ہے. ابھی بغیر اطلاع کے اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے چلتا ہوں، جس بستر پہ سوتا ہوں زمین پہ اس کے ساتھ ٹیبل پہ ابھی بھی فتاوی رضویہ رکھا ہوا ہوگا. اگر دن میں نہیں پڑھا تو رات 2 بجے تمہیں تقریر سنا کے واپس پلٹ کے وہاں پہنچ کے چند صفحات پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد پھر بریلی سے ہو کے مدینے پہنچ کے انشاءاللہ پھر کام ختم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی یہ جو وہ کچھ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے. میں نے جو عرض کیا اس کو ایک مرتبہ پھر آلاز کا شعر دہرا کے ختم کرتا ہوں. آلاز نے کہا تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اب اس پر پوری امت نے شہادت دی کہ یہ حضور کی شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو جو اوصاف دیے تھے ان کو ہم کبھی جو ہے وہ کسی گنتی کے دائرے میں نہیں لا سکتے. اے اہل سنت و جماعت، بڑا فتنوں کا دور ہے، نازک دور ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بالکل اب جاگ جاؤ، تھوڑا سا ہوش کر لو. اور وہ جو ٹپیکل خطابت ہے نا، ٹپیکل خطابت سمجھتے، پروفیشنل آکوپیشنل ہیں، وہ رٹی رٹائی خطابت ہمارے ادھر پنجاب میں تو زیادہ ہے نا، تو اس سے ذرا باہر آ کر نا تو کبھی حضور کا دین قرآن و سنت بھی پڑھنا اور سیکھنا سمجھو. اس کی طرف بھی آؤ. اور اس کے لیے میں یعنی کہ ابھی انہوں نے کہا تو تب کہہ رہا ہوں، میں اپنے ہاں گھر میں بند کمرے میں پڑھاتے ہوئے وہاں بھی یہ کہتا ہوں اور یہاں بھی کہہ دوں. تو جو وہ ہستیاں ایسی ہیں اس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں، ان کی قدر کیجئے. ان کا کام بڑا مستند ہے اور انتہائی معتبر ہے. ایک کراچی میں بیٹھے درویش خدا مست حضور امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس الدار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ ومتعن اللہ بطول حیاتہ. ہاں اس ہستی کی قدر کریں، ان کے کام کی قدر کریں اور ان سے جڑ جائیں. اور یہ بالکل ادھر ادھر جو لوگ لگے ہوئے ہیں بالکل ان کی پرواہ مت کیجئے. ہاں یہ بات پلے باندھیں. ہاں لوگوں کو تو اب ہوش آتی ہے. اصل میں ہمارا مزاج یہ کہ ہم تو چلتی ہوا کے رخ پہ چلتے ہیں، چلتی ہوا کے رخ پہ، لیکن ہم نے ہواؤں کی چھاتی چیر کے مدینے پہنچنے کا سبق پڑھا ہوا ہے الحمدللہ تعالی. اور دوسری ہستی وہ ہے حضور کنز العلماء قائد اہل سنت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی متعن اللہ بطول حیاتی. سنیں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ نہ میں دعوت اسلامی نہ وہاں کا استاد، نہ میں ان کا کسی طرح رکن، نہ میں قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے سسٹم کا شاگرد ہوں، نہ میں وہاں کا استاد، نہ میں ان کی تنظیم کا رکن میرا، بلکہ وہ تو کیا کسی تنظیم سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ واضح کر دوں. اور نہ ہی میں یہ بتا دوں کہ ہمیں اللہ نے وہ دیا کہ میں نے تقریر پیش کرنی ہے اسٹیج دیکھ کے کہ یہاں ماشاءاللہ یہ فلانی تنظیم کے تو یہاں یہ بات ہونی چاہیے، یہاں فلانی تنظیم تو یہ بات ہونی چاہیے. اصل میں خطیبوں نے جدھر کا مول ہوتے ادھر کے چھج لگانے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں تو یہ سبق نہیں آتا. میں یہ جو بول رہا ہوں یہ کلیجے کی تہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے اطمینان الیاس قادری کے کام پر
مجھے تسلی ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے فرق پر، ان کے سسٹم پر، اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پر جب کراچی سے خیبر، کوئٹہ سے کشمیر، پاکستان سے ایران، بلکہ یہاں سے یورپ تک جب فتووں کی بوچھاڑ تھی، اور یہ شرلی قسم کے سارے خطیب یہ جب کہہ رہے تھے بھائی ڈاکٹر صاحب رجوع کر لو تھوڑی مہربانی رجوع کر لو، ہم نے 3 دن اپنے الرضا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر بیٹھ کر 3 دن 3 راتیں کتابوں کو دیکھا، پڑھا، کھنگالا۔ تیسرے دن بیٹھ کے اپنے مرکز میں نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی حمایت میں تب بیان دیا کہ خود ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا بیان بھی نہیں آیا تھا۔ یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہے بندہ، کل مرکز صراط مستقیم جاؤ، پوچھو جا کر، ابھی ہوا کسی کو نہیں لگی تھی۔ ہاں میں نے تب اپنے دوستوں سے کہا، طلباء سے کہا، جس نے ہمارے اصول و فروع کو سائنس آف فنڈامنٹل سے لے کر سائنس آف برانچز تک، بلکہ آسان کر کے کہوں درسیات کو پڑھا ہوا ہے، اسے جلالی صاحب کی بات ابھی سمجھ آ گئی ہے۔ جس نے نہیں پڑھا یا برائے نام پڑھا ہے اسے مرتے دم تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس کمینے کا قصور یہ کہ وہ جہالت کا پلندہ ہے، وہ جہالت کا مجسمہ اور پیکر ہے، اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ اور میں اب حوالہ دے رہا ہوں، ہم نے مغرب تا عشاء بیان ریکارڈ کروایا، ابھی منٹ پر موجود ہے۔ اور اگلے دن جب ہم زور کے بعد مرکز صراط مستقیم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ملاقات ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے خود مجھے براہ راست یہ کہا، ہماری پوری ٹیم تھی ساتھ، ڈاکٹر صاحب کے وہاں ادارے کے مین شورا کے لوگ موجود تھے، ان کے اپنا ریسرچ سینٹر میں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آج رات عشاء کے بعد ہمارا اس پر انشاءاللہ وضاحتی بیان آ جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے اپنے بیان سے بھی 24 گھنٹے پہلے ہم نے یہ بیان کر دیا تھا کہ خطا اجتہادی نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ گناہ کبیرہ ہے، نہ صغیرہ ہے، نہ گمراہی ہے، نہ فسق ہے، فجور ہے، نہ عیب ہے، نہ کمی ہے، نہ کجی ہے۔ خطا اجتہادی تو مجتہد کی شان ہے، خطا اجتہادی تو مجتہد کی شان گھٹاتی نہیں ہے، بڑھاتی ہے۔ خطا اجتہادی مجتہد کو پیچھے نہیں لے جاتی، آگے لے جاتی ہے۔ ظالموں کیا دھندا کرتے ہو؟ کیا ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فائزہ راضیہ صدیقہ عتیقہ مرشدہ ممجدہ مقدسہ معظمہ منورہ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں کیا اہل بیت نہیں ہے؟ بولو کیا اہل بیت نہیں ہے؟ آیا تطہیر اتری ہی پہلے ازواج مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ مولا علی، سیدہ زہرا، حسن، حسین، ان کی عظمتوں کو کروڑوں سلام، ان کو سرکار نے آیت اترنے کے بعد چادر میں لے کر اس میں شامل فرمایا۔ میں نے کہا سیدہ عائشہ صدیقہ پر تم خطا بولو تو وہاں اہل بیت کی تو ہی نہیں ہوتی۔ آئے تطہیر کا تقدس پامال نہیں ہوتا، تطہیر پر حملہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا پھر امی عائشہ کی شان پہ کچھ نہیں ہوتا تو سیدہ زہرا کی شان پہ کیوں ہوتا ہے؟ بتاؤ، جواب دو۔ یا کہو سیدہ عائشہ اہل بیت نہیں، یہ کہو گے تو تم پکے گمراہ، یا کہو کہ ہیں اہل بیت تو پھر بتاؤ ہمیں کہ بھئی وہاں آئے تطہیر کا مسئلہ نہیں بنتا، خطا اجتہادی بولتے ہو، یہاں بولتے ہو تو کیوں مسئلہ بنتا ہے؟ یہ صرف جاہلوں نے اس مسئلے کو الجھایا، اور اتنا الجھایا کہ خدا کی بنا، اور ایک عجیب دھندا نہیں گورکھ دھندا کیا، امت کو پریشان کر دیا۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، میں 1000 بلکہ 1500 سالہ علم کی تاریخ کا دامن تھام کے کہہ رہا ہوں
کہ خطا اجتہادی توہین نہیں ہوتی، خطا اجتہادی تو عظمت اور شان ہوتی ہے۔ یہ بات پلے باندھ لو۔ اور جن کو اب بھی ڈر ہے کئیوں اب بھی ڈر ہے، ان کو تب تو بہت ڈر تھا، لیکن ہمیں تب بھی ڈر نہیں تھا۔ مجھے میرے گھر میں میرے سگے بھائی بڑے، مجھ سے بڑے بھائی سگے، انہوں نے مجھے گھر میں کہا، گھر میں کوئی اور تیسرا نہیں تھا، میرے گھر میں پرسنل میرے کمرے میں کہا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب سانتے مڑ تساں جی میں آکھو گے اسیں تے انج کریں گے، پر زیادہ بندے اس سائڈ تے نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب والی سائڈ تے تھے بندے۔ میں نے اپنی زبان میں ہزارے کی بولی میں کہا اپنے بھائی سے، میں نے کہا بھائی جب طوفان آندھی آتی ہے تو پتہ ہے آپ کو پھر کتنی گرد اڑتی ہے، پھر اتنی اڑتی ہے کہ بندے کو 1 فٹ پہ بھی نظر کچھ نہیں آتا۔ میں نے کہا ابھی طوفان آیا ہوا ہے، طوفان بیٹھنے دیں پھر میلوں دور بھی کھڑا حق نظر آ جائے گا، ابھی طوفان بیٹھنے دیں، آندھی ہے جھکڑے، اور ہمارے ہزارے میں کہتے ہیں ڈڈول آیا ہے، تو میں نے کہا ابھی اس کو ختم ہونے دیں انشاءاللہ نظر آئے گا۔ پھر گنتے جاؤ ذرا کون کون ہے جو پھر پلٹ کے آیا، لیکن کب آیا؟ جب ہوا کا رخ بدل چکا تھا، جب ڈاکٹر اشرف نے جلسے مینارے پاکستان پہ کر دیے تھے، پھر تو سارے آ کے کہتے تھے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سچا ہے۔ میں نے کہا کاکا ہاں مزہ ہے کربلا وقت میں کھڑے ہو کر آزان دینا، ہاں کوئی آج مانے یا نہ مانے لیکن مزہ اس میں ہے، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ میں نے کہا تاریخ انہیں نہیں لکھا کرتی جو ود ڈرا کر کے ہتھیار ڈال کے سرنڈر کر کے لیٹ جائیں، تاریخ انہیں لکھتی اور یاد کرتی اور سیلوٹ کرتی ہے کون؟ جو طوفانوں سے ٹکرا کے گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ سمجھ بھی آؤں پئی ہے کیا نہیں؟ بولو تو صحیح۔ ہاں تو اس واسطے یہ بالکل یہ میں نے ایک جھلک آپ کے سامنے رکھی۔ ابھی تو ہمارا خطاب نہیں، یہ خطاب بھی ہے ایک، ابھی تو وہ موضوع جو ہے وہ ادھر ہی ہے، ابھی اس کو اگر شروع کر لیں وہاں سے سٹارٹ تو پھر فجر کر دیں گے، ہاں بالکل فجر ہو جائے گی۔ تو بہرحال آپ سب کو دعوت ہے میری کہ یہ 2 ہستیاں جو ہیں، میں بالکل واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ان دونوں کے کام کو باقاعدہ جتنا ہو سکتا ہے تو اسے آگے پھیلاؤ۔ ہاں دشمن آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہیں اس وقت، وہ خاص طور پر ان 2 ہستیوں پر، اور ساتھ میں کھل کے یہ بھی کہہ دوں، ایک اور بات یہ بھی کہہ دوں کھل کے، ہاں یہ ہماری چاہے دعوت اسلامی تنظیم ہو، سنی تحریک ہو، تحریک صراط مستقیم ہو، کوئی بھی سنی تنظیم ہو، میں ان کو بھی یہ دعوت دوں گا اور ان کے کارکنوں کو خاص طور پر، یہ جو مشیر ہوتے ہیں ان کو، کہ ذرا اپنا کلیجہ بھی تھوڑا جا نا کھلا کرو، ہاں تھوڑا جا کنجوسی تو باہر آؤ، ہاں تھوڑا سا نا بخل سے نکلو، ہاں بخل سے نکلو تھوڑا سا، یہ سب کو دعوت ہے، میں نام نہیں لے رہا، سب کو کہہ رہا ہوں۔ ہاں جو امام احمد رضا کا جو بھی غلام ہے کوئی بھی ہے، ہاں اسے کم از کم اپنا بھی سمجھو اور اسے برداشت کرنے کا بھی اپنے اندر مادہ پیدا کرو، اس کو بھی سمجھو۔ ہاں دشمنوں کو دیکھو، ہمارے مقابلے میں جو بھی کھڑے اس وقت، کوئی بھی ہے، خوارج ہوں، نواسب ہوں، روافظ ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی کثرت شو کرنے کے لیے پتہ نہیں کن کن پنڈوں سے بھی لوگوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں جن کو جانتا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور ہماری یہ کہ ہم کہتے ہیں بس ہم چوما دیگرے نیست، ہاں جو ہم ہیں ہمارے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے۔ تو میری یہ دعوت ہے، ہمارا یہ پیغام ہے آج بھی مرتے دم تک کہ اس نقطے پر سنی جمع ہو جا۔ کون سا نقطہ؟ جسے دیکھ وہ امام احمد رضا کے عقیدے پر ہے، وہ تیرا اور میرا سجن لگتا ہے اور تیرا اور میرا پیارا لگتا ہے۔ جو امام احمد رضا بریلوی کے مسئلے کو آپ کے عقیدے پر کھڑا ہے، کوئی بھی ہو، کراچی کا ہو یا لاہور کا، پشاور کا ہو یا کشمیر کا، خیبر اپنا جو وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، جو بھی ہے، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر ہے، آپ کے عقیدے پر ہے، آپ کے نظریات پر ہے، آسان کر کے جو فکر رضا پر ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ ہمارا سنی ہے، ہمارا عزیز ہے، ہمارے ماتھے کا جمر بھی ہے اور ہمارے سر کا تاج بھی ہے۔ یہ تو میں نے 2 ہستیوں کے نام لیے، اور بھی یہاں بڑی بڑی جو وہ ایک یگانہ روزگار ہستیاں موجود ہیں، جتنے بھی ایسے علماء ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ان سب کی قدر کرو، وقت پہ قدر کرو، آج ان کی عزت اور عظمت کو سمجھو اور ان سے کوئی استفادہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حضور نبی علیہ السلام کی صحیح معنوں میں غلامی عطا فرمائے۔ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی، سرکار چیتے کر کر کے بس نیر بگاندیاں گزر گئی۔
جس خاک نصیباں والی تے تریا سلطان رسولاں دا او خاک تصور وچ چم چم اکھیاں نال لاندیاں گزر گئی جد پچھیا نکیراں قبر دے وچ دسو کیویں گزر گئی میں آکھاں گا دنیا تے اس سونے دی نعت سناندیاں گزر گئی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے وما علیہ الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ